بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگر آپ کی خفیہ باتوں کا پتہ کیسے چلا لیتے ہیں؟ بسا اوقات آپ عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے ماضی کے کچھ واقعات بتلانا شروع کر دیتا ہے، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو ان باتوں کا پتہ کیسے چل گیا۔ اس چیز کے متعلق بتلانے جا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جس کو حدیث کی زبان میں ہمزاد کہا جاتا ہے۔ وہ ہمزاد ہمارا چور ہے، ہماری ہر خبر سے واقف ہوتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن جو میرے ساتھ ہمزاد تھا، جن تھا، وہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ اب وہ مجھے اس طرح کی چیز کا حکم، برائی کا حکم نہیں دیتا، وہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ اب یہ جو جن ہے ہمزاد انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں ہمارا چور ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار، دعائیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ اس کے شر سے ہم محفوظ ہو سکیں اور اس کی نظروں سے ہم اوجل ہو سکیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، آپس میں گھر میں بیٹھ کے اپنے کزن کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی سے ہم مشورہ کرتے ہیں۔ کزن کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمارے اوپر جادو کرنے والا ہمارا چچا ہے، لیکن یہ شک ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ چل کے کسی عامل کے پاس آ جاتا ہے، آ کر وہ کہتا ہے ہمیں چیک کریں ذرا ہمارے اوپر جادو کس نے کیا۔ عامل صاحب دیکھتے ہی کہتے ہیں آپ پر تو جادو کرنے والا آپ کا چچا ہے۔ اب وہ حیران، بھئی ہمیں تو شک تھا یہ بندہ ہمارے چچا کو جانتا ہی نہیں ہے، ہم پہلی بار اس کے پاس آئے ہیں، جو ہم نے گھر میں بات کی یہ کیسے واقف ہو گیا؟ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اب جا کر چچا سے لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جھگڑا نہ کریں جو آپ نے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کیا آپس میں، اس کے بعد عامل کے پاس گئے۔ عامل نے کیا کیا؟ اپنے موکلات کے ذریعے سے جو آپ کے ساتھ ہمزاد ہے، جن ہے، ساری انفارمیشن اس سے لے لی کہ ان کو شک کس پہ ہے۔ آپ کی بات اس نے آپ سے شیئر کر دی، آپ ایسے ہی جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے غیب اللہ کی ذات جانتی ہے، جنات نہیں جانتے غیب، ان کو کیا پتا غیب کا۔ اب ایک اور میں مثال دیتا ہوں جنات کے حوالے سے کہ یہ بیچارے بالکل ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں اور ڈراتے ہیں، ان کو کسی بات کا نہیں پتا ہوتا۔ ایک امام صاحب کے متعلق میں نے پڑھا، امام صاحب کو کسی نے بتایا فلاں جگہ ایک جادوگر بیٹھا ہے، ایک عامل بیٹھا ہے جو دل کی باتیں بھی بتلا دیتا ہے۔ کہتے اچھا۔ انہوں نے کیا کیا، مٹھی میں ایک کینکریاں لی، گنتی کی، اور اس کے بعد اس عامل کے پاس چلے گئے۔ عامل کو کہا بتلا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کینکریاں۔ کہا کتنی ہے؟ کہا اتنی ہے۔ بالکل درست بتا دیا۔ اب امام صاحب آگے لکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر میں نے کینکریاں لی، خود بھی گنتی نہیں کی۔ اب اس کو کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ نہیں بتا سکا۔ ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے خود گنتی کی تو ہمزاد نے بھی کر لی، جو 7 جن ہے، اس جن نے ان کے موکلات کو بتا دیا۔ اب دوسری بار جب گنتی خود انہوں نے نہیں کی، ہمزاد نے بھی نہیں کی، اب وہ بات ان سے چھپی رہی، اب وہ نہیں بتا سکا۔ ہوتا کیا ہے، جو باتیں ہم مشورہ کرتے ہیں پھر عمل کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے ہمزاد سے ہماری باتیں پوچھ کے بتا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بھی بڑا یہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر آپ توکل نہ کریں، کوئی اڑ کے دکھائے اس پر ایمان نہ لائیں، جو ہاتھوں سے ایسے کر کے تعویذ نکال دے اس پر ایمان نہ لائیں۔ قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی چیز طاقتور نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے بھی یہ اعلان کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جنات شیاطین کی کیا حقیقت، جنات شیاطین کی کیا حیثیت قرآن کے سامنے، ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف کالا علم ہو، ان کی کیا حیثیت۔ بسم اللہ صرف آپ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ، شیطان آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا دروازہ بند کرتے وقت۔ بسم اللہ آپ پڑھ لیں کھانا کھاتے وقت تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اگر آپ واش روم میں بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں تو اس بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے شیطان کی آنکھوں
اور آپ کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ آ گیا، آپ کو نہیں اب وہ دیکھ سکتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر عمل کرتے ہوئے ہم جنات، جادو، شیاطین، یہ ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک یا اذکار وظائف کی طاقت میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں کمی ہے۔ ہم نے اپنی کمی ڈھونڈنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے سورۃ بقرہ پڑھتے ہوئے 41 دن ہو گئے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ بقرہ کی طاقت میں کمی ہے؟ سورۃ بقرہ کی طاقت میں کمی نہیں ہے۔ اس بات پر غور کریں، میرا کون سا عمل ایسا ہے کہ سورۃ بقرہ بھی اثر نہیں کر رہی، میں اپنے اوپر بھی غور کروں۔ ہم نے اپنی خامی ڈھونڈنی ہے، اپنے اندر کمی ڈھونڈنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اس کے بعد اذکار کریں، وظائف کریں، انشاءاللہ فوری اثر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی